اور اس کی ساتویں سے پڑھتے ہیں. کیونکہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم پر ظلم، بدسلوکی، ناروا سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن کیا خدا بھول گئے ہیں؟ کیا خدا جانتا نہیں؟ کیا خدا خاموش ہے؟ خدا کو سب کچھ پتہ ہے. صرف ہمیں انتظار کرنا ہے اور ایسے حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے نام سے ستائے جاتے ہیں، ہمیں تیرے نام سے بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں تیرے نام سے ناحق برا کہا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا اثر بڑا ہوگا. یہ بدن جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اس نے پھر مٹی میں ہی جانا ہے. ہم اس بدن کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اور اس روح کی فکر نہیں کرتے. ہم اس بدن کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کے لیے فکر مند ہونا ہے. 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. آمین. میں ان کے کیا جانتا ہوں؟ دکھوں کو جانتا ہوں. اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں بنچاؤں. دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو. آمین. سارے بولے آمین. سو میرے عزیزو، جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو تسلی ملتی ہے، اس سے آپ کو دلیری ملتی ہے. آپ کو کہیں سے بھی دلیری نہیں مل سکتی. خدا کا کلام ہمیں دلیر بناتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں ہمیں بزدل کر دیتی ہیں. وہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن خدا کا کلام جو ہے اس خوف کو، اس ڈر کو ہماری زندگیوں سے نکال دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں جس خدا کی پیروی کرتا ہوں وہ زندہ یہوہ خدا ہے، وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا خدا ہے. ساری دنیا ایک سائیڈ پہ ہو، آپ کے خلاف کھڑی ہو، پھر بھی آپ فاتح ہوں گے. آمین. کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر چیز پر غالب آیا ہے. سو میرے عزیزو، خدا نے اس بات کو دیکھا جب قوم بنی اسرائیل پر ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اور یہ کام بہت سخت تھا. بھٹے میں اینٹیں ڈالنا، اس سے پہلے اینٹوں کو مٹی سے بنانے سے پہلے وہ بھوسا اکٹھا کرتے تھے. یہ سارا ایک پروسیس تھا. تو اس طرح کی سختیاں ان پر کی جاتی تھی، لیکن خدا کی مسلسل نگاہ میں تھے وہ لوگ. آمین. خدا انہیں واچ کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا آپ کی ساری حالت کو جانتا ہے. آپ کس حالت میں سے گزر رہے ہیں، آپ پر کیا بیت رہی ہے، خدا آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا. تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ خدا اپنے رائٹ ٹائم پر کام کرتا ہے. خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. خدا بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں. وہ فرعون کو بھی یہ سکھانا چاہتا تھا، وہ اس کو بھی بتانا چاہتا تھا بڑے معجزات کر کے، تاکہ خدا کے لوگوں کی جو رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھے. اور ایسا ہی ہوا. خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا. اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. آپ کو پکارنے کی ضرورت ہے. یہ
मुश्किल वक्त जब आता है लोग दुआ नहीं करते बल्कि हालात की तरफ देखते हैं, अफवाहें सुनते हैं, खबरें सुनना शुरू कर देते हैं, एसएमएस करना शुरू कर देते हैं, फलां जगह पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो खौफ फैलाना शुरू कर देते हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे वो भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? आप ये क्यों नहीं खबर पहुंचाते कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो आसमानी रथों को भेज देगा आपकी मदद के लिए। इसलिए खौफ को अपनी जिंदगी में ना दें। खौफ आपको खुदा से अलग कर देगा, खौफ आपसे हमेशा की जिंदगी छीन लेगा। आपको दलेर होना होगा कलाम के वसीला से, डरने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चाई के साथ चलना है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। आप सच्चे हैं। अब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। अब क्या हुआ? खुदा दुखों को जानता है, तो वो क्या कर रहा है? वो आसमान से नीचे उतरा है। आमीन। है किसी और का खुदा जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया हो? हमारा खुदा जिंदा है। वो आपकी तकलीफ को देखकर, आपके मसाइल को देखकर खुद चला आया। जब शागिर्द जो हैं, यीशु मसीह ने उन्हें रुखसत किया और वो कश्ती में सफ़र कर रहे हैं और यीशु मसीह खुद पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं। और रात के पैरों में जब कश्ती जो है वो तूफानों में फंसी हुई है तो यीशु को वहाँ ही इल्म हुआ और वहाँ से वो सीधा उनके पास आ गया। आमीन। कोई बस नहीं ली भाई, कोई कश्ती नहीं ली, डायरेक्ट ऊपर आ गया।